امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بہت سے پہلو ہیں، چند ایک دیکھ لیتے ہیں۔ مومن کی انفرادی ذمہ داری، ہم جب امر بالمعروف نہی عن المنکر کا پڑھتے ہیں تو پتہ کیا دل کرتا ہے، اس کو بھی بتاؤں گی، اس کو بھی سمجھاؤں گی، اس کو بھی۔ پہلے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے آپ کے ساتھ نیکی کریں، اپنے آپ کو دین بتائیں، اپنے آپ کو سکھائیں، اپنے لہجے ٹھیک کریں، اپنی لینگویج صحیح کریں، یہ ہمارے لیے ہے۔ اپنے آپ کو بہترین بنائیں، اور جب آپ بہترین بنائیں گے تو مقناطیسی کشش ہوگی، خود لوگ آپ کے پاس آئیں گے۔ جب آپ نیکیاں پھیلانے والے ہوں گے تو لوگ آپ ہی کے پاس آئیں گے نا، جب آپ خیر بانٹنے والے ہوں گے لوگ آپ کے پاس آئیں گے، جب آپ اچھے مشورے دیں گے، دلجوئی کریں گے، خیر خواہی کریں گے، ان کی مالی بھی مدد کریں گے، مورل سپورٹ بھی دیں گے تو لوگ آپ کی طرف آئیں گے۔ اب ہر اٹھ کے دوسرے پہ امر بالمعروف کرتا ہے تو کیا کہتے ہیں سب؟ اپنے آپ کو دیکھا کہتے ہیں کہ نہیں، اپنی قبر کی فکر کرو، کھولو تمہارے سارے کتے سٹے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم جو پڑھتے ہم سمجھتے ہم نے دوسرے کے لیے کرنا ہے، تو ہم نے اپنے لیے سب سے پہلے کرنا ہے۔ اللہ کا بندہ ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی بنا پر دعوت اور تبلیغ کا کام ہر مومن کی انفرادی ذمہ داری اور فریضہ ہے۔ یہ ذمہ داری اس پر لازم ہے چاہے اس کی اپنی حیثیت کیسی بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تو پہلا کیا ہے؟ اپنے آپ کو، کیونکہ آپ کے بچے، آپ کے شوہر یا آپ کی بیویاں، کوئی بھی ہے وہ آپ کی نہ قبر روشن کر سکتا ہے، نہ آپ کے ساتھ آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا سکتا ہے۔ اور وہ وقت آنے سے پہلے جہاں کھڑا ہو کے انسان کہے گا اللہ میری بیوی بھی لے لے، میرے بچے بھی لے لے، میرے ساتھی بھی لے لے اور مجھے جہنم سے خلاصی دے دے، اس سے بہتر ہے کہ پہلے یہاں پہ دنیا میں اپنے آپ کو بچا لے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کو پیارے ہونے سے پہلے یہاں اللہ کے پیارے ہو جائے۔ اللہ کو پیارا وہی ہوگا جو اللہ کے یہاں پیارے ہیں۔ ہر کوئی اللہ کو پیار کہتے جی اللہ کو پیارا ہو گیا، ہمیں معلوم ہے کہ وہ اللہ کو پیارا ہوا ہے کہ نہیں۔ تو اس لیے یہاں اللہ کے پیارے بن جائے تاکہ اللہ کو پیارے ہونے سے پہلے آپ اللہ کے پیارے بن جائے۔ تو اپنے آپ کو، کیونکہ بعض دفعہ ہوتا ہے آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ نہیں چلتا، بعض شوہروں کی بیویاں ہی نہیں مانتی، شوہر نیک ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے اور اچھے انسان ہے، لیکن ان کی بیویاں کہتی ہیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ بعض جگہ بیویاں اتنی دیندار ہو جاتی ہیں کہ شوہر نہیں مانتے، اب کیا کریں؟ کیا ہم بھی ویسے ہی ہو جائیں، ان کے رنگ میں رنگ جائیں؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو پہلے بچانا ہے، اپنی فکر کرنی ہے، اپنے نفس کی فکر کرنی ہے، اپنے لہجے، اپنی گفتگو، اپنے طور طریقے، اپنے معاملات۔ بعض جگہ برقع پہنے تو نہیں پسند کرتے، شوہر نہیں پسند کرتے، بچے نہیں پسند کرتے۔ میری اپنی بیٹی ہے، دیندار گھر میں ہے نا، دیندار اسکول میں پڑھتی ہے، اس کو بڑا شوق ہے کہ میری والدہ پبلک میں برقعے کے بغیر کبھی جائے۔ میں اسے کہتی ہوں پتہ ہے آپ کیا سوچ ہے آپ کی؟ کبھی سوچا ہے؟ ایک دفعہ تو جائے نا، ایک دفعہ تو جائے نا، کیوں؟ یعنی میں سوچتی ہوں کہ اتنا کچھ ماحول دینے کے باوجود اگر یہ حال ہے تو اگر اللہ نہ کرے یہ ماحول نہ ملے تو بچوں کا کیا حال ہو۔ اور وہ جب کہتی نا ماما ماڈرن مامائیں اچھی ہوتی، تو میں کہتی ہوں بیٹا یہ دور جہالت کی مامائیں ہوتی تھی۔ ماڈرنزم میں اسلام لے کے آیا تھا کہ جہالت کے وہ نہ کرو فیشن اور مومن بنو۔ بہرحال ایک الگ وہ ایک مسئلہ ہے۔ تو اپنے آپ کو بچائیں، کبھی آپ بچوں کی خاطر، کبھی آپ شوہر کی خاطر۔ میں نے کتنے بچیوں کو 2-3 موقعوں پہ ایسی شادیوں پہ دیکھا، ماؤں نے سر پہ دوپٹے اوڑے، ذرا عادت ہوتی ہے تو آج تو اتار دے دوپٹہ، میں نے خود کہتے سنا، ایون کہ اتارواتے ہوئے دیکھا کہ گلے میں اوڑے۔ آج شادی ہے، اب شادی کیا کہتی ہے کہ گلے میں اوڑے۔ سب سے بڑی حیرانگی کی چیز میں کل ڈسکس بھی کر رہی تھی اپنے ہسبینڈ سے بھی، جو عمرے پہ جاتا ہے گون بنواتا ہے اور آتے ہی وہ گون کسی کو دے دیتا ہے۔ میں اتنی ورڈ تھی، میں اتنی دکھی تھی، اور میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اس اتنے خوبصورت مذہب کو اتنا کھلواڑ بنا لیا، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم مغلوب کیوں ہیں، دوسری قومیں ہم پہ چڑھ کیوں آئی ہیں۔ ہر دوسری جگہ یہی ہو رہا ہے کہ جو عمرے پہ جانا ہے گون کہاں سے ملیں گے، اچھا مل گیا، اچھا اس کے بعد کیا کرنا ہے، آ کے اس کسی کو دے دو، ہم نے تھوڑی پہننے، تو عمرے میں کیوں پہنے؟ وہاں اللہ تھا یہاں نہیں ہے، وہاں حکم تھا کہ بے پردہ عورت کا عمرہ اور حج نہیں ہوتا، یہاں نماز ہو جاتی ہے، یہاں قرآن قبول ہو جاتا ہے، یہاں سارا کچھ ہو جاتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں بھی آپ کے لیے پردے کا حکم ہے نا۔ تو اس لیے دین کو کھلواڑ مت بنائیں،
اپنے آپ کو بچائیں، پھر اپنے ارد گرد رہنے والوں کو. انشاءاللہ آپ کا کام ہے بتانا، سمجھانا، اللہ کا کام ہے ان کو ہدایت دینا. کل میں کسی عالم کا واقعہ پڑھ رہی تھی، بڑا لمبا واقعہ تھا. طوائفوں پہ کرنے گیا تبلیغ. اس نے بازار میں دیکھی، کہا یہ کون بچی ہیں، پتا چلا سارا. تو اس نے کہا ہے تو مسلمان ہے نا، کلمہ گو ہیں. اتنا اچھا واز دیا، اتنا اچھا قرآن پڑھا کہ وہ ساری رو پڑی. انہوں نے وضو کیا، جب نماز پہ کھڑی ہوئی تو اس نے ایک طرف کھڑے ہو کے کہا اللہ میں یہاں تک کر سکتا تھا، اس سے آگے تو تیرا کام ہے ان کو ہدایت دینا. ہم یہی کر سکتے نا. دل بڑا کڑتا ہے، سنتا کوئی نہیں، مانتا کوئی نہیں، پر ہم اس سے آگے کیا کریں. اور میں کہتی شکر ہے اللہ ہدایت دینا تو نے اپنے ہاتھ میں رکھا، نہیں تو کام تو صفر بھی نہیں ہوتا ہم سے. کوشش کر 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 کے پھر بیٹھ جاتے ہیں. جیسی کوئی ریلیٹیوز میں شادی آتی ہے، وہاں کے وہیں کھڑے جہاں سے سٹارٹ ہوا تھا، بلکہ آنے والے دور میں کچھ زیادہ ہی سپیڈ پکڑ لی برائیوں نے. تو لہٰذا اس کے بعد آپ کے ماتحت ہیں جو انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے. یہ ہم پہ فرض ہے. اپنے بچوں کو بتاتے رہنا، چلتے پھرتے پیار محبت شفقت سے جنت کا احساس دلاتے ہوئے اس کو بتاتے رہنا، تاکہ اس کو پتا ہو کہ میں مسلمان ہوں اور ایک عمر میں آ کے میرے اوپر پھر کیا کیا اللہ کے حقوق فرض ہو جائیں گے. امر بالمعروف اپنی اصلاح کے لیے، یہ دوسری چیز آ جاتی ہے. مومن کی انفرادی ذمہ داری تھی پہلے. نیکی کا حکم دینے سے انسان کی اپنی اصلاح ہوتی ہے، حق پر قائم رہتا ہے اور بہت سی برائیوں سے محفوظ رہتا ہے، اور نیکی کرنے کی اللہ کی طرف سے توفیق بھی نصیب ہوتی ہے. جب آپ پڑھتے رہے، سنتے رہے. اب سب سے بڑی چیز تو ہوتی ہے نا، سنیں پڑھیں دیکھیں. جب آپ ایسی محفلوں میں جائیں تو کیفیت چینج ہوتی ہے نا، چاہے تھوڑے دن کے لیے رہے، لیکن اگر آپ پڑھنے لگ جائیں، پڑھانے لگ جائیں، سننے لگ جائیں، سنانے لگ جائیں، تو آپ اس مجلس سے نکلتے ہی نہیں باہر، اس فیلڈ سے ہی باہر نہیں نکلتے. تو جیسے بند کوٹری میں سورج کی روشنی نہیں نہ پہنچتی، اسی طرح بند ذہن میں بھی اللہ کا فیضان نہیں پہنچتا. اس کے ذہنوں کو کھولنا ہے. اللہ کا فیضان اسی کو ملتا ہے جو اپنے ذہن کے بند دروازوں کو کھولتا ہے. تو دروازوں کو کھولنا ہے، کھڑکیوں کو کھولنا ہے. مانے کہ ہم غلط تھے، مانے کہ ہم سے کوتاہیاں ہوئی، مانے کہ ہمارے لہجے ٹھیک نہیں تھے، ہماری گفتگویں اچھی نہیں تھی، ہمارے طور طریقے ٹھیک نہیں تھے، تو پھر اللہ کا فیضان بھی آئے گا. اللہ بتائیں گے کہ ہاں ٹھیک کیسے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرنے سے پہلے توفیق دے، ہدایت ہمیں نصیب ہو. لیکن میں ہمیشہ ہنستی ہوں کہ ہمیں کو پتہ چلے گا مرنے والے ہو، ابھی سے ہدایت حاصل کر لو. دعا تو ہم کرتے ہی رہیں گے. پھر انسانوں کی خیر خواہی اور بھلائی کرنی ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں اسلام تمام انسانوں سے خیر خواہی اور بھلائی کا درس دیتا ہے. انبیاء کرام انسانوں کے سب سے بڑے خیر خواہ تھے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، میں تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں ایسا خیر خواہ ہوں کہ جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے بارے میں اس طرح اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا کہ اس طرح لوگوں سے خطاب کرو. دین اسلام ہے ہی سراسر خیر خواہی کا دین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین خلوص اور خیر خواہی کا نام ہے. یہ بات آپ نے 3 مرتبہ فرمائی. صحابہ نے پوچھا کس کے لیے خیر خواہی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، مسلمان سربراہوں کے لیے اور عام لوگوں کے لیے. تو اب آپ دیکھیں کہ خیر خواہی کی نظر آتی ہے؟ کہیں بھی نہیں نظر آتی. اور کوئی ایکا دکا کوئی کرتا ہے تو بیچارہ اکیلا ہی پس جاتا ہے، کوئی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا خیر خواہی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں. الٹا اس کی ٹانگیں کھینچتے کہ تمہیں کیا پڑی ہوئی ہر وقت نیک بننے کی، تم کیوں ہر ایک کے کام میں جا کے پنگا لے لیتے ہو، آرام سے بیٹھ نہیں سکتے ہو گھر. بڑی اچھی نصیحتیں لگتی ہیں جی، بڑے ہمارے ہمدرد ہیں. کسی کے لیے کچھ کریں گے تو تکلیف تو پہنچے گی نا. اس کانٹا چبھنے میں بھی اللہ نے اجر رکھا ہے. کسی کے لیے نکلیں گے پیروں کے ساتھ جو گرد و غبار لگے گا وہ بھی جہنم کی آگ میں نہیں جلے گا. کسی کے لیے کوشش کریں گے اپنے آپ کو کھپائیں گے تو کل آپ کے لیے دنیا کوشش کرے گی نا. آج آپ تماشبین بنے بیٹھے ہیں تو کل دنیا بھی تماشا دیکھے گی. تو ہر ایک کے کام آئے، ہر ایک کی خیر خواہی کرے. چونکہ ہر مومن اپنے متعلقین کی اصلاح کرنا اس پہ فرض ہے، اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے ان کی اصلاح کرتا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص محافظ اور نگران ہے، اور اس سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی جو اس کی نگرانی میں ہے.
بس امیر جن لوگوں کا نگران ہے اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. مرد اپنے گھر والوں کا نگران ہے، بس اس سے اس کی زیر کفالت لوگوں کے بارے میں باز پرس ہوگی. بیوی اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد کی ذمہ دار ہے، سو اس سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. لہٰذا مومن کو اپنے متعلقین کی اصلاح جاری رکھنی چاہیے. تو کئی جاب آپ کرتے ہیں تو بھی آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے پمفلٹ کتابچے دیکھ کر، ایسے گروپوں کے نمبر دیکھ کے کہ آپ اس میں آئیں، آپ کو بڑی اچھی نالج ملے گی. پھر آپ کے زیر اثر ملازم آتے ہیں، ڈرائیور ہوتا ہے، پی این ہوتا ہے. آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان کی دینی اصلاح بھی کریں، اللہ کے صرف اپنے ہی کام نکلواتے رہے. آپ پوچھیں کہ نماز پڑھتے ہو؟ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ چلو میرے ساتھ نماز پڑھنے. مالک کا کام ہے کہ اپنے ملازمین کو نماز کے لیے لے کے جائے، کیونکہ یہ طبقہ اکثر دین سے کافی دور ہوتا ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں، اور وہ جاب کے وقت یہ ضرور کہتے ہیں جی ہمیں نماز کے لیے جانا ہوگا، ہم آپ کو پہلے ہی بتا رہے ہیں. تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ایسے لوگ بھی ابھی ہیں. لیکن مالک کا کام بنتا ہے کہ اس کے زیر اثر جو کوئی بھی ہے اسے نماز کے لیے لے کے جائے، اس کو اچھا برا بتائے، اس کی اصلاح کرے. مومن جس معاشرے میں رہتا ہے اس کے اثرات اس پر اور اس کے خاندان پر لازماً مرتب ہوتے ہیں. خاص طور پر اب جو دور جا رہا ہے وہ الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے. اس کے اثرات گھر میں، ڈرائنگ روم میں اور ڈائننگ ہال تک پہنچے ہوئے ہیں. لہٰذا وہ نیکی پھیلانے اور بدی مٹانے کی مسلسل کوشش جاری رکھے. رول بنائے کہ جب کھانا لگ جائے اپنے اپنے موبائل بند کر دیے جائے، اور ڈائننگ ٹیبل پہ کوئی موبائل نہیں لے کر آئے گا. اور جیسے میں نے ایک دفعہ یہاں دعوت کی تو میں نے دروازے سے سب کے موبائل لے کے ٹوکری پہ ڈال کے فریج کے اوپر رکھ دیے. پہلے تو تھوڑے اریٹیٹ ہوئے، پھر کہتے ایسا ٹھیک ہے خالہ دے دیے. اور پھر آپس میں ایک دوسرے سے بات بھی کی نا، ایک دوسرے سے گپ بھی لگائی اور جاتے ہوئے ان کو دیا. تو یہ طریقہ بھی اختیار کرے آپ. تھوڑی دیر تھوڑا اریٹیٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کر دیتا ہے. تیسری چیز یہ بھی کر دیں جب آپ سے پاسورڈ پوچھے تو کہ ہمارا نیٹ خراب ہے، اوپر سے بند کر دیں، کیونکہ اس طرح آپ روک سکیں گے ان کو. لیکن بہتر یہی ہے کہ جب آپ کے گھر کو انٹر ہو تو پھر موبائل بند کر دیں. میں کسی کے گھر جاؤں ٹی وی چلتا ہی رہتا ہے، پتہ نہیں نیا رواج ہو گیا. ہم تو کوئی ضرورت کے وقت چلایا کرتے تھے، اب صبح آن ہوتا ہے اور وہ چلتا ہی رہتا ہے، رات کو کہیں 12 1 2 بجے بند ہوتا ہے. تو میں جا کے بیٹھتی ہوں، میں جاتی کہتی ہوں پلیز ٹی وی بند کر دیجیے، میں بس تھوڑی دیر کے لیے آئی ہوں. میں باقاعدہ بند کرواتی ہوں کہ چلیں تھوڑی دیر کے لیے تو بند ہو کہ ان کے ذہن میں کچھ تو آئے، کوئی میری بات تو ان کے پلے پڑے. تو آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ ہم آپ سے ملنے آئے، آپ سے گپ شپ لگانے آئے، اس ٹی وی کو بند کر دیں. تو کوئی نہیں مائنڈ کرتا، ایک دم بند کر دیتے. تو آپ نے مسلسل کوشش جاری رکھنی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو اصحاب سبت کے واقعے میں نمایاں طور پر بیان کیا. بنی اسرائیل کے دور میں سمندر کے کنارے میں یہودی رہتے تھے. چونکہ ان کے ہاں سبت کے دن کا شکار کرنا منع تھا، لیکن ان میں سے کچھ لوگ ہیلا کر کے شکار کرنے لگے. اس پر قوم 3 حصوں میں بٹ گئی. ایک گروہ ان لوگوں کا تھا جو شکار کر رہے تھے، اور دوسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جو ان کو شکار سے روکتے تھے، اور تیسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جو ایک طرف ہو کر خاموش بیٹھ گئے، بلکہ روکنے والوں کو ٹوکنے لگے اور کہنے لگے کہ اس میں تمہارا کیا جاتا ہے اور ان کو کیوں سمجھاتے ہو، بلکہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو کہ خود ہی اپنے کیے کی سزا بھگتیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب عذاب آیا تو صرف ان لوگوں کو نجات ملی جو ان کو روکتے تھے، باقی دونوں گروہوں کو بندر بنایا گیا. اسی طرح حدیث شریف میں بھی اس طرح کے بہت سے واقعات ملتے ہیں. لہٰذا دنیا میں برائی کے برے نتائج سے بچنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، روکتے رہنا چاہیے، کوئی رکے یا نہ رکے، تاکہ جب وبال آئے تو اللہ تعالیٰ روکنے والوں کو اس سے محفوظ رکھتا ہے. یہی سوچ کے روک دیا کرے کسی کو. اسی طرح آپ ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پڑھتے ہیں نا کہ ایک سمندر ہو، اس میں کشتی چل رہی ہو، نیچے والوں کو اوپر سے جا کے ان سے پانی لینا پڑے بار بار، ویسے بھی ضرورت کے پانی کے لیے ان کو اوپر والی منزل پہ آنا پڑے، تو نیچے چھید کرنے لگ جائے. اور کوئی کہ کیا کر رہے ہیں، دوسرے ایک گروہ کے جی چھید کر رہے ہیں، تو دوسرا گروہ کہتا ہے روکو، اگر ان کا چھید انہوں نے کر دیا تو پانی کشتی کے اندر آ جائے گا تو کشتی ڈوب جائے گی. تو کوئی نہیں کرنے دے گا، ہر کوئی روکے گا. اسی طرح آپ برائی کرنے والوں کو برائی کرنے سے نہیں روک رہے تو یہ برائی آپ کے گھر تک آئے گی، آپ کی بہو بیٹیوں تک بھی آئے گی، آپ کے بھائیوں تک بھی آئے گی، آپ کے شوہروں تک بھی آئے گی. تو آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ برائی کو برا کہیں. پھر آخرت میں ثواب اور اجر بہت ہے.
نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنا آخرت میں بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ آپ کے ذریعے کسی ایک آدمی کو ہدایت دے دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ کسی شخص کی نصیحت اور کوشش سے جتنے لوگ نیکی کی راہ پر آئیں گے اور عمل کریں گے ان سب کے اجر و ثواب میں اس کا حصہ ہوگا۔ یعنی ایک طرف آپ 100 پراڈو کھڑی کر دیں، 100 محل کھڑا کر لیں، کتنا بڑا آپ سوچ سکتی ہیں، 100 فارم کھڑے کر لیں، اور ایک طرف ایک بندے کا ہدایت پہ آنا۔ اللہ نے کہا وہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے، اس کا اتنا اجر و ثواب ہے جتنا تمہاری ان چیزوں کا تمہیں فائدہ نہیں ہے، کیونکہ قبر آپ کی نورانی ہوتی ہے اور اس آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے راضی ہوتا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور دعوت اور تبلیغ کا جو اصل جن کا ہمارے اندر آئے وہ انبیاء تھے، یہ ان لوگوں کا مقصد تھا جس لیے ان کو بھیجا گیا، اور ساری عمر یہ فریضہ وہ سر انجام دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی کے کردار کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ انسان تھا۔ غرض یہ کہ انبیاء کرام ہر وقت دعوت اور تبلیغ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے تھے، لہٰذا جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ گویا سنت انبیاء پہ عمل پیرا ہے۔ اس سے بڑا کیا اعزاز ہوگا۔ انسان کسی بات یا چیز یا حق کا اپنے ذمہ ہونے کا اقرار کرتا ہے، اسے اپنے ذمہ تسلیم کرتا ہے۔ شریعت میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ فقہاء کرام نے اس پر بہت سے مسائل کی بنیاد رکھی، لیکن ہمارا یہ اس وقت موضوع نہیں۔ یہاں بحث ہے ایک شخص کی گفتگو کا طریقہ۔ اگر اس کے ذمہ کوئی حق ہے تو اسے دینداری سے تسلیم کر لینا چاہیے، یہی ایک مسلمان کا طریقہ ہونا چاہیے، شیوا ہونا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی شخص جھوٹا اقرار کرتا رہے تو یہ جھوٹ کے زمرے میں آئے گا، لیکن اگر یہ کسی اور کے ذمہ کسی بات کا اقرار کر رہا ہے اور حقیقت میں ایسا نہیں تو یہ جھوٹ اور دوسرے پر تہمت کے دائرے میں آئے گا، جو دوہرا گناہ بنتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ سچ کو سامنے رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بندہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کا قصد کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اس کو صدیق لکھا جاتا ہے، اور بندہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کا قصد کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اس کو کاذب لکھا جاتا ہے۔ صادق وہ ہوتا ہے جو قول میں سچا ہو، اور صدیق وہ ہوتا ہے جو قول، اعمال اور ہر حال میں سچا ہو۔ کہا گیا ہے جو شخص یہ خواہش رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سچائی کو اپنا لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سچوں ہی کا ساتھ دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر جو ہمارے ہوں گے وہ زبان کا منفی کردار بھی، تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو ہماری گفتگو کو نیگیٹو کرتی ہیں، اور ہماری زبان کے وہ کون سے منفی کردار ہیں جو خدا نخواستہ انسان کو جہنم کے سب سے نچلے درجے تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ زندگی دے، صحت دے، تندرستی دے اور توفیق دے کہ ہم دوبارہ لیکچر سن سکیں اور اکٹھے ہو سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔